أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں اصل مقصد کی طرف چلتا ہوں. اس اجتماع کے ہمارے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ جناب نعیم سنابری حفظہ اللہ جو تشریف فرما ہمارے پاس موجود ہے. اب میں شیخ محترم کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اور اس مائک کو آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس اجتماع میں آپ کے جو مقرر اسی طرح سے جو ٹاپک دیا گیا ہے آپ اسی کے حساب سے اسی کے مناسبت سے ہمارے بیچ تشریح اور کچھ واضح نصیحت فرمائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آپ کے وعد و نصیحت سے مستقل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فضیلت الشیخ نعیم سنابری حفظہ اللہ. بہت بوجھ نہیں بہت پیچھے لے کے اب یہ اب اچھا ہے. اب اچھا رہے گا. اب اس کو بولیے نا وہاں پہ لوگ زائد ہو جائے گا سامنے بھی بیٹھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز سامعین، علماء کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے موت کی حقیقت. اسی تعلق سے میں نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 کی تلاوت کی ہے. آئیے پہلے اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی.
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس پورے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جملے استعمال کیے، یعنی 4 سینٹینس یوز ان آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس 4 جملے میں ہم اور آپ کی حقیقت، دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ اور سب سے پہلے جو 4 جملہ ہے تو میں پیچھے سے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لاسٹ والا جملہ کہ یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کا سامان کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم اگر دھوپ کے وقت پہ روڈ پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ دور پر ہمیں ایک پانی کی طرح سراب نظر آتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ چمکیلی ہوتی ہے، جیسے ریت پر اور روڈ پر، سڑک پر نظر آتی ہے چیز، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، یہ دنیا جس کی چمک، دمک اور رونائیاں، خوبصورتیاں تم دیکھ رہے ہو، جس کے پیچھے پاگل کی طرح بھاگے جا رہے ہو، یہ سراب کے مانند ہے۔ تم وہاں پہنچو گے تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ ہاتھ کیا آئے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والا جملہ استعمال کیا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تمہیں جو چیز ہاتھ آئے گی وہ یہ ہے کہ تم اگر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے گئے، یہ تمہاری ہاتھ آنے والی چیز ہے، اور وہ ہے جنت، کامیابی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے ایک مثال بیان فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موضع سبت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا اقرؤوا ان شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، رواه ترمذی وحسن الالبانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کوڑے رکھنے کی جو جگہ ہے، کوڑا یعنی جو سوت بولتے گھوڑے کو مارنے کے لیے یا لوگوں کو مارنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ وہ جگہ جنت کے اندر اگر کہیں پر رکھی ہوگی تو وہ جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لو، اگر تم پڑھنا چاہتے ہو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ جو جہنم سے بچا کر یا جہنم سے اٹھا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، سب سے بڑی کامیابی اس کی ہے۔ یہ دوسرے جملے کی تشریح تھی۔ تیسرا جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ دنیا، یہ دارالعمل ہے۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں کرنے کے لیے اختیار دیا گیا، آپشنز ہے، جو بھی چوائس کرنا ہے، جو بھی چننا ہے، صحیح یا غلط تمہارے اختیار میں ہے۔ کل قیامت کے دن حساب کا ہوگا، بدلہ دیے جانے کا دن ہوگا۔ فمن زحزح، اس دن جو بچ جائے گا جہنم سے، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی کامیاب ہو جائے گا۔ اب آخری جو سب سے شروع آیت کا جملہ ہے اس پر ہماری بحث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت کو 3 جگہ استعمال کیا، ہو بہو، اس میں کوئی چینجنگ نہیں۔ ایک سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک سورہ عنکبوت آیت نمبر 57 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، وہاں پر بھی وہی ہے، اور اس سورہ آل عمران میں بھی وہی ہے، سورۃ الانبیاء کے اندر بھی وہی ہے، اور سورۃ العنکبوت کے اندر بھی وہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ غور کیجئے، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوق، چکھنا،
ہم جو زبان میں استعمال کرتے ہیں چکھنے کے لیے اس کا لفظ استعمال کیا؟ کیوں؟ موت کو ہم چکھتے ہیں کیا؟ ہم اور آپ جیسے سالن یا کھانا چکھ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کڑوی ہے، سچی ہے یا میٹھی ہے، کیا ہے، تو کیا موت کو ایسے چکھا جاتا ہے؟ نہیں، موت کو چکھتے نہیں ہے، لیکن اصل میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موت کا مزہ ایسی ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے، جیسے ایک سالن کو چکھنے کے بعد انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے، کڑوی ہے یا کھٹی ہے یا میٹھی ہے یا برابر ہے نمک مرچ۔ اسی طریقے سے موت ایسی حقیقت ہے کہ انسان کو یقین ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک بہترین مثال بیان کی ہے اس تعلق سے۔ وہ مثال کیا ہے کہ موت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکھنے کا لفظ استعمال کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل میں جو ہم اور آپ یقین کرتے ہیں کسی چیز کو، یہ تین قسم کے، تین طرح کے ہوتے ہیں یقین کرنے کی۔ انہوں نے مثال دیا تو مثال دینے سے پہلے تین چیز بتایا، ایک ہے علم، ایک ہے عین اور تیسرا ہے یقین۔ علم انہوں نے مثال دیا کہ جیسے کسی آدمی کے پاس کوئی پھل ہو، پھل میوہ اب وہ اندر رکھا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک سیب ہے، ایپل، تو اس کا کیا ہمیں علم ہوگا؟ اس کے ذریعے سے، اس کے بتانے کی وجہ سے ہمیں علم ہوا، لیکن اس علم میں ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے، یقین بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب وہ بتا دے، نکال کے دکھا دے، یہ جو دکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیب ہے۔ اب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کو بولتے ہیں علم عین، آنکھوں کا دیکھا ہوا۔ لیکن آنکھوں کا دیکھا ہوا کبھی دھوکہ بھی ہو سکتا اور کبھی دھوکہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ شراب ہے، میں نے کہا کہ ابھی ہم یہاں سے کچھ دور پہ روڈ پر اگر دیکھیں گے تو پانی کی طرح جو چیز نظر آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ پانی بھی ہو اور نہ بھی ہو، جب ہم وہاں پہنچیں گے شراب دھوکہ آنکھوں کی۔ اب تیسری چیز، اس نے جو چیز پھل بتایا تھا، علم ہوا تھا، اس نے دکھایا، آنکھوں سے ہم نے دیکھا، اب اس نے کہا کہ ذرا چکھ کے دیکھو، کھاؤ۔ جب ہم نے کھایا تو پھل کا جو ذائقہ ہے ہم کو یقین ہو گیا، تو علم الیقین حاصل ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے، کسی کو اس سے کوئی مفر نہیں اور انکار نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے۔ اس لیے اس موت کے بارے میں اگر اور آپ سمجھ جائے تو یقیناً بہت بڑی بات ہوگی۔ اس تعلق سے دو چیز، ایک واقعہ کے تناظر میں اور ایک حدیث جو بخاری شریف کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ موت ہے کیا چیز اور اس سے لوگوں کو پریشانی کیا ہوتی ہے، لیکن پریشانی میں اگر کوئی صبر کرتا ہے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حلیت الاولیاء کے اندر علماء کرام کا ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک عالم دین کی اہلیہ کی بیوی تھی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب وہ مر جاتی ہے تو اس کا شوہر عالم دین ہوتے ہوئے اس کی وفات پر اتنا غم زدہ اور رنج اور ملال اس کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک روم کے اندر، ایک کمرے کے اندر بند کر لیتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ لوگ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، نہیں آتے۔ آخر کار ایک دانا عورت اس کو سمجھ میں آتی ہے، وہ آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور کہتی ہے کہ مول صاحب مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، ذرا آپ باہر نکلے۔ جب وہ باہر آتے ہیں، خیریت پوچھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرے پاس کسی نے ایک امانت رکھ دی، امانت رکھی اور وہ جب چاہے وہ امانت مجھ سے لے سکتا ہے یا نہیں۔ جس پروردگار نے آپ کو عورت کی شکل میں امانت رکھی تھی، اس پروردگار نے آپ کے پاس سے وہ امانت لے لی، تو آپ پھر کیوں غمزدہ ہیں؟ کیا آپ دینا نہیں چاہتے مالک کو اس کا حق، اس کی امانت؟ فوراً اس کو سمجھ میں آتی ہے
اور پھر وہ اپنے آپ کو پھر روم سے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے. یہ واقعہ ہے علماء کرام کے تناظر میں ہے, کوئی اس کی سند نہیں ہے, لیکن اصل میں کیا موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو, کیونکہ یہ بطور امانت ہے, جب چاہے اللہ تبارک و تعالی لے لے. بخاری شریف کی واقعہ ہم اور آپ بارہا سنے ہیں. اختصار کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ تھا, بیٹا. اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, علاج معالجہ کر کے وہ کہیں باہر دور گھر سے باہر جاتے ہیں کہ اتنے میں اس بچے کا انتقال ہو جاتا. لیکن قربان جائیے صحابیہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور دین پر کس طرح عمل کیا, اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو غور کیجیے, عورتیں ہوں, مائیں اور بہنیں ہوں تو کیسی ام سلیم جیسی. ام سلیم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, وہ کہتی ہے کہ ابو طلحہ گھر آنے والے ہیں, گھر والے سے کہ اس کو اس کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود نہ بتلا دوں. یعنی میرے بتانے کے بعد ہی تم لوگ بتانا ہے کہ تمہارا بچہ مر چکا ہے, دنیا سے جا چکا ہے. وہ غسل لے کے کفن میں لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیتی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے, کہتے پہلے سے زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد کھانا پانی سب کچھ پیش کرتی ہے, وہ کھاتے پیتے ہیں, اور رات بھی گزرنے کے بعد صبح کے قریب ہوتی ہے تب وہ پوچھتی ہے, سوال کرتی ہے کہ میرے آقا ذرا آپ ہی بتلائیے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو کیا اس کو واپس کرنی ہے یا نہیں. وہ جواب دیتے ہیں کیوں نہیں, اس کی امانت ہے, جب وہ چاہے وہ لے لے, اور مالک کی امانت کو مالک کے حوالے کرنے میں دقت اور رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. تب کہتے ہیں کہ بچہ اللہ کی امانت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اجر کی امید کیجئے. صدمہ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا, لیکن بیوی نے ایسی بات کہی کہ اس پر انہوں نے فوراً صبر سے کام لیا. صبح ہی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچتے, پورا ماجرا پورا واقعہ رات کا سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک جملہ ارشاد فرماتے, بارک اللہ لکما فی لیلتکما, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے پاس پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دولت مال میں اتنی برکت فرمائی کہ بہت زیادہ مال و دولت ان کے پاس تھی. وہ کون تھے؟ عبداللہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند. ذرا غور کیجئے کہ جب یہ امانت موت یا ہم اور آپ کہہ لیں کہ جو نفس یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس وقت چاہے جہاں چاہے لے سکتا ہے. ہم اور آپ اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. موت کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, ہمیشہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پہلے زمانے میں اگر بتاتے تو ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے, لیکن آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, لوگ سائنس ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں تو اس سے سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بتایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ انسان اس دنیا میں جو ہے کہتے اجنبی ہے یا عابر السبیل, مسافر. تو مسافر کیسے ہیں میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ موت اور دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے. ایک مثال لے لیجئے کہ ایک گاڑی پہ ہم سوار ہو رہے ہیں اور گاڑی میں 4 اسٹیشن. اب وہ گاڑی ٹرین کی لے لیجئے, ایک یہاں سے کھلے گی, ایک چھوٹا سا اسٹیشن یہاں, ایک بڑا سا اسٹیشن یہاں جنکشن, پھر ایک چھوٹا سا, اس کے بعد یہاں پڑا. یہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب کوئی بندہ جو بڑا سب کچھ مالک ہے اس گاڑی کا, وہ اعلان کرے یہاں پر کہ دیکھو آپ لوگ مسافر ہیں, یہاں پر سوار ہو رہے ہیں, آپ کے پاس 3 جنکشن 3 اسٹیشن ہیں,
ایک چھوٹا سا آئے گا، اس میں آپ کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں اتر نہیں سکتے، گاڑی رکے گی لیکن آپ وہاں اتر نہیں سکتے۔ اس کے بعد بڑا والا اسٹیشن آئے گا جو جنکشن ہے، آپ کو وہاں اترنا ہے، اور اترنے کے بعد آپ کو جو بھی زیادہ سفر لینا ہے وہاں پر لے لینا، اور اس کے بعد آپ غلط لیں، صحیح لیں، اچھا لیں، برا لیں، اس کے بعد آپ کو وہاں سے جو بھی آپ زیادہ راہ لیں گے آخر تک آپ کو وہی توسا ملے گا کھانے کے لیے۔ اگر آپ نے نہیں لیا تو آپ کو پریشانی، اگر آپ نے خراب لیا تو اسی کا انجام آپ کو، اچھا لیا تو اچھا کھانے کے لیے، اور پھر آخرت میں آخری اسٹیشن میں میرے سے ملاقات ہوگی اور میں وہاں پوچھوں گا کہ تم نے اس بڑے اسٹیشن سے کیا لے کے آئے۔ یہ مثالیں میں نے دی، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ جائے کہ عالم ارواح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الست بربکم، عالم ارواح میں تمام دنیا میں جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی صبح تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے، تمام لوگوں سے توحید کا اقرار کرا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، میں رب ہوں؟ قالوا بلا، تمام لوگوں نے گواہی اور اقرار کر کے آیا کہ اللہ تو ہے، تو ہی ہے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرا بندہ پیغمبر نبی تمہارے پاس کتاب لے کے جائیں گے دنیا میں، تو تم جو اگر اس کی اطاعت کرو گے تو ٹھیک، اگر نہیں کرو گے تو وہاں سے تمہارے لیے برے سفر کا آغاز شروع ہوگا۔ اس کے بعد اگلا اسٹیشن آتا ہے ماں کا پیٹ، جس میں 9 مہینہ کوئی لوگ رہتے ہیں کچھ پہلے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے جس میں کسی کو اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑا سا اسٹیشن جنکشن کا لیے دنیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا جو دار عمل ہے، اس کے اندر اگر ہم نے زیادہ راہ لیا، اچھا سامان لیا، تو اب اس کے بعد سے جو اگلا اسٹیشن قبر ہے، وہیں سے اس زیادہ راہ کو ہم کھانے کی شروعات کر دیں گے، یعنی موت کے بعد سے ہی اس کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اور قبر جو عالم برزخ ہے وہ ہر کسی کو وہاں پہنچنا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جنکشن وہ آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہر کوئی حاضر ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب و کتاب لے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کر کے آیا، تم نے کون سا زیادہ راہ لے کے آیا۔ اگر اچھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے جنت، اور برا لیا تو ہمارے لیے جہنم۔ اور یہی دنیا دار العمل ہے، امتحان نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے، کام کرنے کے لیے ہے، زیادہ راہ اکٹھا کرنے کے لیے ہے کہ ہم نے اس کے اندر زیادہ راہ کون سا اکٹھا کیا۔ اگر ہم نے نماز کو، روزے کو، صدقہ و خیرات کو، نیک عمل کو اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے کر اگر ہم نے اچھا زیادہ راہ اختیار کیا، تو موت کے بعد سے ہی اس زیادہ راہ کو ہم کھانا شروع کر دیں گے، یعنی اس کا انجام ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے برا کام کیا، جتنی بھی برائیاں اس کو ہم نے اکٹھا کیا، برا زیادہ راہ لیا، تو یقیناً اس کا بھی انجام یعنی اس کی سزا موت ہو جائے گی۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ الموت قدح کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل، کہ موت ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے، ہر کسی کو پینا ضروری ہے، اور اسی طرح قبر ایک ڈور، دروازہ ہے، انٹری کا کہتے ڈور ہے، اور ہر کسی کو اس کے اندر سے بغیر پرمیشن کے داخل ہونا ضروری ہے۔ موت کے بعد جو قبر ہے کتنی بھیانک ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اسی طرح حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے، ذکر کیا جاتا ہے، بتاتے ہیں کہ وہ جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے بہت روتے، اتنا روتے کہ آنکھ کے پانی سے داڑھی مبارک پورے تر ہو جایا کرتا تھا، بھیگ جایا کرتا تھا۔ ان سے سوال کرتے لوگ کہ آپ جنت اور جہنم کو سن کر اتنا نہیں روتے جتنا خبر کو سن کر روتے؟ وہ کیا جواب دیتے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ یقیناً قبر آخرت کے منازل میں سے، مرحلہ میں سے پہلا مرحلہ، پہلا منزل ہے۔
اگر یہ صحیح سالم نکل گیا تو بعد کے جو مراحل ہیں وہ صحیح سالم کوئی سے نکل جائے گا. لیکن اگر ہم نے اسی مرحلے کے اندر پیشگی کے اندر ہم نے مشکل کا سامنا کیا تو بعد کے مراحل اور مشکل اور سخت ہوتا جائے گا. تو اس لیے اس قبر کی جو منزل ہے اس سے پہلے موت ہے، اس کو سمجھنا بےحد ضروری ہے. اور یہاں پر جو بھی آئے ہیں کسی کو موت سے مفر نہیں، بچ نہیں سکتا. آپ اگر پہاڑ کے اندر ایک برج بنائے ایک دم بہترین قلعہ اور اس کو شیشے سے پیک کر لیں لیکن پھر بھی موت وہاں آ کر رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ ہم نے کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ سے پہلے جتنے انبیاء جتنے رسول آئے تمام لوگ مرے، آپ کو بھی مرنا ہے. اور یہ لوگ جو آپ کا استہزاء کر رہے ہیں آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے. عرب کا ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو ہمیشگی یا بقا حاصل ہوتی تو امام المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فوت نہیں ہوتے، ان کو موت نہیں آتی. لیکن سب کو معلوم ہے کہ ان کو بھی موت آئی اور ان کو بھی سختیاں آئی، اتنی سختیاں کہ ہم اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. اب سب سے بڑا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ جب ہمیں اور آپ کو پیدا کیا کہ ہم اور آپ پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے تو موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ذات جو بابرکت ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، موت کو بھی زندگی کو بنایا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ امتحان لے، آزمائے کہ تم میں سے کس نے اچھا عمل کیا کس نے برا عمل کیا. اگر ہم نے اچھا عمل کیا تو امتحان میں آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اگر ہم نے اچھا عمل نہیں کیا تو یاد رکھیے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ کچھ ہوگا؟ جی ضرور فائدہ ہوگا. حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو. آگے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. رواہ ابن حبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تنگ حالی میں موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے. تو موت کو یاد کرنے کا فائدہ، اگر انسان موت کو یاد کرتا ہے تب دست ہے، فقیری کی زندگی بسر کرتا ہے تو امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خوشحال بنا دے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے. ہم دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے دن رات لگا دیتے ہیں کہ ایڑی چوٹی کی زور لگا دیتے ہیں کہ آئے کہاں سے، مال و دولت کہاں سے حاصل ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرو. تمہیں دنیا میں جو رونائیاں ہے، دنیا کی جو خوبصورتی ہے، تم اس کے پیچھے بھاگو گے نہیں کیونکہ لذت کی چیز ہے. اور جب موت کو یاد کرو گے لذت کی چیزیں ختم ہو جائے گی اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال بنا دے گا. دوسری روایت ہے ابن ماجہ کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاءه رجل من الانصار، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آدمی آتے ہیں فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو سلام کرتے. اس کے بعد کہتے کہ اللہ کے نبی ایک سوال کہا کہ پوچھو.
کہے ایل المؤمنین افضل، کہے مومنوں میں افضل کون ہے؟ سوال یہاں مسلمانوں کا نہیں ہے، عام آدمی کا نہیں ہے، کہے مومنین میں سے افضل کون ہے؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں احسنہم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھے ہوں، سیرت کے وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، وہ سب سے افضل ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ای المؤمنین اکیس، سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اس سوال کا جواب اگر ہم ڈھونڈیں گے تو اس سے پہلے ہمارے معاشرے کا یہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک عقل مند کون ہے، آپ کے نزدیک اکیس کون ہے، چاق اور ہوشیار کون ہے، تو کہیں گے جو سب سے زیادہ مال کماتا ہو، سب سے زیادہ جن کے پاس پراپرٹی مال دولت ہو، وہ عقل مند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھیوں، وہ عقل مند نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو، وَأَحْسَنَهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد کے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاریاں کرتا ہو، أُولَئِكَ الْأَخْيَارُ، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ ہمارے نزدیک عقل مند کا معیار کیا ہے؟ جس کے پاس مال و دولت ہو، خوبصورت ہو، اور دوسروں کو دھوکہ کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے مال دولت ہڑپنے میں ماہر ہو، تو بولتے ہیں عقل مند ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کے لیے یعنی خبر، عالم برزخ اور آخرت کے لیے جو سب سے زیادہ اچھا تیاری کرے وہ عقل مند ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اس پر سنجیدگی سے سوچنے اور تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان عقل مندوں میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ اگر ہم کریں تو موت ہمیں یاد آئے گی، اگر نہ کریں تو موت نہ یاد آئے، تو اس کے لیے ایک پیمانہ، ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، وہ کیا ہے؟ قبروں کی زیارت، وقتاً فوقتاً قبرستان کی زیارت۔ اس تعلق سے مسلم شریف کتاب الجنائز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر کا زیارت فرمائی، فبکا وابکا من حولہ، قبر کے پاس جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام وہاں گئے تھے ان کو بھی رلا دیے۔ رلانے کے بعد فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد استعاذت ربی فی ان استغفر لأمی، کہ میں نے اپنے رب سے استغفار کے لیے، بخشش کے لیے اجازت طلب کی کہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگوں۔ فلم اذن لی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اجازت نہیں دی۔ واستأذنته فی ان ازور قبرہ، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی۔ فأذن لی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میرے محبوب تم نے قبر کی زیارت کرنے کے لیے اجازت مانگی، تمہیں اجازت ہے، جاؤ زیارت کر جاؤ۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَزُرُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، میرے ساتھیوں وقتاً فوقتاً قبرستان کی زیارت کرو کیونکہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ ایک روایت میں ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، کہ اگر ہم قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر ہمیں آخرت اور موت یاد آتی ہے، دنیا ہم بھول جاتے ہیں۔ جب ہم دنیا بھولیں گے تو یقیناً یاد رکھیے کہ موت کو یاد کریں گے، آخرت کو یاد کریں گے، عالم برزخ کو یاد کریں گے، تو یقیناً ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہت بڑا عقیدہ ہم مسلمانوں میں ہے کہ ہم کو زیارت کرنے کے لیے کہا ہے تو ہم زیارت کرتے ہیں، کب؟ پورے سال میں 2 دن، اور وہ کون سا دن ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن
جبکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ خوشی کا دن، غمزدہ، غمگین اور شوق منانے کے لیے دن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں کھیلنے کے لیے جو مباح کھیل ہے جائز قرار دیا، اور کھانے پینے کو کہا، روزہ رکھنے سے منع کیا کہ یہ دونوں دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے۔ تو اگر ہم قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کر کے اس دن میں اپنے آپ کو غمزدہ کریں گے، شوق منائیں گے، تو کیا ہم سنت نبی پر عمل کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ مخالفت ہے، سنت پر عمل نہیں ہے۔ زیارت کرنے کے لیے کہا ہے تو زیارت آپ کیجئے، شوق سے کیجئے، لیکن کب؟ جب آپ کی خوشی کا دن نہ ہو۔ یہاں پر ایک میں سوال کروں کہ اگر گھر میں خوشی کا دن ہو تو کیا کوئی جائے گا مردے کو دیکھنے کے لیے؟ یا گھر میں اگر شادی ہو تو کیا کسی کو قبر، جو خوشی کا دن ہے گھر میں فنکشن ہے، تو کیا کسی کو قبرستان یاد آتی ہے، وہاں جاتا ہے خبر کو دیکھنے کے لیے، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے؟ تو جب خوشی کے دن جو ہم اور آپ نے بنایا ہے اس دن قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتے، تو جس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا دن قرار دیا، ہم اس دن کیوں غمزدہ منانے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں اس پر بھی لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قبرستان کی زیارت جائز ہے، جانا ہے، لیکن وہ دن نہیں جس دن میں خوشی منانی چاہیے۔ اب آخر میں جا کے کچھ باتیں موت کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر انسان کو موت آتی ہے تو اس میں تکلیفیں بہت ہوتی ہیں، یعنی سکرات الموت، موت کی سختیاں، شدت کتنی آتی ہے؟ صرف 2 آیات بخاری شریف کی میں آپ کے سامنے رکھ کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بین یدیہ رکوۃ فیہا ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده۔ رواه البخاری۔ یہ حدیث بہت پریشانی کی عالم میں ہم اور آپ سنتے ہیں، ایسے الفاظ اس میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جب بھی پڑھتا ہوں عربی عبارت یا اردو میں تو یقیناً آپ یہ سمجھ جائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری لمحات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ موت کی شدت اور تکلیف اتنی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا برتن رکھا ہوا تھا، رکھوا، اس میں پانی تھا۔ اللہ کے نبی بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اس میں داخل کرتے، وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، اور دونوں ہاتھوں کو نکال کر اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں۔ ان للموت سکرات، یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو ایسے سیدھا کھڑے کرتے، نصب کھڑے کرتے اور کہتے پھر رفیق الاعلیٰ 3 مرتبہ۔ بخاری کی روایت میں آہستہ سے، اتنی آہستہ سے بولتے ہیں کہ اما عائشہ کو کان لگا کے سننے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ پھر رفیق الاعلیٰ حتی قبض 3 مرتبہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، اور جو ہاتھ کو اللہ کے نبی نے کھڑا کر کے رکھے تھے وہ ہاتھ مبارک گر جاتا۔ ایک دوسری روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میری ٹھڈی اور ایک کوہنی کے بیچ میں ہوئی۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ ایسے لیے ہوئی تھی گود میں اور اللہ کے نبی کی روح پرواز کر جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں کسی بھی شخص کے لیے موت کی شدت کو کبھی ناپسند نہیں کرتی تھی، یعنی ہلکا سمجھتی تھی کہ میں نے اپنے آقا اور پیارے نبی کی جو شدت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، کسی کو اتنی کسی کو موت کے وقت اتنی سختی اور تکلیف نہ رہی ہوگی۔ تو اس لیے موت کی جو شدت ہے وہ برحق ہے، ہر کسی کو آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ قاف کے اندر فرمایا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ کہ یقیناً موت اپنی سکرات حق کے ساتھ سکرات لے کر پہنچ جاتی ہے، یعنی جب موت انسان کو آنی ہوتی ہے برداشت سے باہر ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کیسے بیان کرے۔ اب دوسری چیز جو سب سے اہم ہے اور ہمارے عقیدے سے بھی تعلق ہے وہ بتانا بے حد ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ایک روایت ہے مسلم شریف کی کتاب الوصیہ، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں روایت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم کی کتاب الوصیہ۔ بہت بہترین اور سوچنے سمجھنے کے لیے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے اہم سوچنے کی، انسان مر گیا، دنیا کے اندر کیا تھا نہیں معلوم، مرنے کے بعد ہم نے اس کو قبر میں رکھ دیا اور اس کے بعد کیا کہ قبر کو پختہ کر لیا، اور پختہ کرنے کے بعد اس پر ایک چادر ڈال دیا اور بولتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں چیز دیتا ہے، یا پھر بولتے ہیں کہ اگر بیمار ہے شفا دیتا ہے۔ اب تو سوال ہے، وہ اگر عمل کر رہا ہے منو مٹی کے اندر تو کیا پیارے نبی غلط بول رہے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، عمل انقطاع ہو جاتا ہے؟ ادھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مر گیا اور وہ عمل کر رہا ہے، پیارے نبی کہہ رہے ہیں عقیدہ سیکھو، عقیدہ سیکھو، مر گیا اس کا عمل منقطع ہو گیا، یعنی ہم جھوٹے، ہمارا عقیدہ جھوٹا، ہمارا کردار جھوٹا، ہمارا فعل جھوٹا، اور جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ عمل کرنے کے لائق ہے، یہ سب سے بڑا غلط سوچ اور غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل، اس کا کام منقطع ہو گیا۔ عمل جب منقطع ہو گیا ثواب ملنا تو بند ہی ہو جائے گا، اسی لیے فرمایا کہ اس کا جو بھی کام تھا دنیا میں تھا مر گیا، اس کا کام ختم۔ تو اس لیے اگر ہمارا عقیدہ ماں اور بہنیں بہت دور سے سمجھنے دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ سوچ کر کسی پہاڑی پر جاتے ہیں، کسی مزار کا رخ کرتے ہیں، کسی درگاہ کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ کرے گا، تو یقیناً یہ عقیدے کے حساب سے بہت بڑی غلطی ہے اور توحید میں خلل ہے۔ اس لیے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سوچ یہ کہ وہ کچھ کرے گا۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہو کچھ نہیں کرے گا، تو ہم اچھے ہوئے کہ اللہ کے نبی؟ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، بے ایمان ہو سکتے ہیں، غدار ہو سکتے ہیں، حرام خور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی، دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو مر گیا اس کا عمل، اس کا کام ختم ہو گیا، آگے ہمیں اپنے آپ میں کرنے کی ہے کہ ہم کیا کریں، دوسروں کو جو زندہ ہے، جو عمل کر سکتا ہے، جو کام کر سکتا ہے، اس کو کرنے کے لیے کہا جائے۔ جو مر گیا اس کا کام ختم۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اور 3 چیزیں بتائی کہ انسان اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کام کیا، اچھا کیا، تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟
صدقہ جاریہ. اس میں بہت ساری روایتیں اور علماء کرام کے بیان سنے ہیں اور علم انتفاع بھی اور ایسا علم جو چھوڑتا جائے بعد والے اس کا فائدہ اٹھاتے رہے. اس پر بھی سنے ہیں, پوری حدیث سن کے رہے اور اس کے بعد آخری چیز او ولد صالح یدعو له, اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائیں. انہوں نے دعا کی, اس کی دعا سے بھی آپ عالم برزخ میں بھی یعنی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس تعلق سے اس حدیث میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. آگے جو موت کے تعلق سے بہت اہم 5 چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مختصر اور اختصار کے ساتھ, کیونکہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ نہیں بتاتے. 5 چیزیں جو بہت عقیدے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. بہت سارے لوگ جب موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا تذکرہ نہیں کرتے. ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ کسی کو موت رزق مکمل کیے بغیر نہیں آ سکتی. یعنی جتنا رزق ایک گھونٹ پانی بھی اگر ہماری قسمت میں ہے تو جب تک ہم ایک گھونٹ پانی نہ پی لے, ایک چاول کا دانہ کھانے کا ایک دانہ نہ کھا لے اگر قسمت میں ہے تو اس وقت تک ہمیں موت نہیں آ سکتی. ابن بہقی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت نفس حتی تسطع فیہا رزقہا, کہ کسی نفس کو موت اس وقت تک ہرگز آ نہیں سکتے جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. اس تعلق سے اختصار کے ساتھ ایک واقعہ عبد المالک مجاہد سنہرے اورات کے اندر ذکر کیے ہیں. سعودیہ کا ایک واقعہ کہ ایک آدمی ایک کنویں میں گر جاتے, بہت چیخ و پکار کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں اور بڑی مشکل سے اس کو بچا دیتے ہیں. وہ باہر آتے ہیں, لوگ ان کو بیٹھاتے ہیں, ایک جگہ بیٹھو. اس کے بعد ایک گلاس دودھ کا ان کو دیا جاتا ہے, وہ پی لیتے. پینے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے چالاک ہوشیار آدمی اس کنویں میں کیسے گر گئے تھے؟ تو اب پھر وہ اٹھ کر وہاں سے آتے ہیں کنویں کے پاس بتانے کے لیے کہ میں کیا کرنے کے لیے آیا تھا اور میں کیسے گرا. اس کے بعد پھر جب وہ آتے ہیں فوراً کنویں میں گرتے ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے. عبد المالک مجاہد ذکر کرتے ہیں کہ اس کے رزق, اس کی قسمت میں, اس کی تقدیر میں ایک گلاس دودھ لکھا ہوا تھا, اس لیے جب تک اس نے اس دودھ کو نہیں پیا, جبکہ وہ خطرناک پہلے گرا تھا, چیخو پکار کر رہا تھا, اس کی موت نہیں آئی. لیکن جب اس نے پیا فوراً گرتے اس کی موت آ گئی. تو اس لیے یاد رکھیں عقیدے کے تعلق سے کہ اگر ہماری قسمت میں تقدیر میں ایک دانہ ایک گھونٹ پانی میں لکھا ہے تو اس کو مکمل کیے بغیر ہم مر نہیں سکتے, ہمیں موت نہیں آ سکتی. دوسری چیز, موت کا وقت مقرر ہے. موت اپنے وقت سے 1 منٹ 1 لحظہ پہلے یا 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو, کسی بھی آدمی کو ایک چیز کے لیے, ایک لمحہ کے لیے مؤخر اور مہلت نہیں دے گا. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ ایک لمحہ 1 سیکنڈ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مؤخر کرے گا, نہ تاخیر کرے گا اور نہ پہل کرے گا. جس وقت موت ہے اسی وقت موت آئے گی. اور تیسری چیز, مرنے کا جگہ مقام بھی متعین ہے کہ انسان کہاں مرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا, ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کہ جس کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا, گھر کے اندر, گھر سے باہر, اپنے ملک میں, اپنے وطن میں, یا اپنے وطن سے دور دوسرے ملک میں, یا سواری میں, یا گاڑی پر, یا کس پر, کہاں اس کو کسی کو پتا نہیں ہے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ موت کی جگہ متعین ہے, مقام متعین کر رکھا ہے. چوتھی چیز, مرنے کے بعد انسان دفن کہاں ہوگا. مر گیا, موت آئی, وہ بھی نہیں معلوم کہاں تھی, کس جگہ, لیکن مدفون کہاں ہوگا. اسی لیے بہت سارے ہم اور آپ واقعہ دیکھتے ہیں, کوئی سعودیہ میں مرا, کوئی دبئی مرا, اس کو یہاں مٹی دیتے.
کوئی یہاں مرتا ہے لے آ کر دوسری جگہ مٹی دے دیتے, دفن کرتے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی متعین کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے وَيَعْلَمَ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اس کے رہنے کی اور آخری جگہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, ہم اور آپ نہیں جانتے. اور آخری چیز موت کا سبب وہ بھی متعین ہے, ریزن. اب اگر موت کا سبب متعین ہے تو اگر کوئی بیمار پڑتا ہے اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے کہ نہیں, اسی طریقے سے دوا درست کرتے ہیں. کوئی عالم دین اگر اچھے ہیں تو ان سے دعا درست بھی کراتے ہیں. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب موت کا سبب متعین ہے کہ انسان مر جائے گا, بیمار ہے مر جائے گا, تو ہم ایسے تدابیر اختیار کیوں کرتے؟ اس تعلق سے ایک ترمذی شریف کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو خزامہ سعدی بیان کرتے کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال کرتے. اللہ کے نبی ایک سوال تاکہ پوچھو ارائیت رکن نسترقیها ودواء ندوادی بها وتقاتا نتقی بها هل ترد من قدر اللہ شیئا, کہ اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا دوا درود علاج کراتے ہیں یا پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, تو هل ترد من قدر اللہ شیئا, کیا اللہ نے جو تقدیر میں کوئی چیز لکھ دی ہے یہ چیزیں کرنے سے ہم اس چیز کو ٹال سکتے ہیں؟ اللہ نے قسمت میں کچھ لکھ کے رکھا ہے, ہم یہ احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں, جھاڑ پھونک کر رہے ہیں, دوا درست کر رہے ہیں, پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں, تو کیا اس سے تقدیر ٹل جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا من قدر اللہ, یہی تو تقدیر کے حصہ میں سے ہے. یعنی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا, دوا درست کرنا, علاج معالجہ کرنا, یہ تمام چیزیں تقدیر کے حصہ میں سے ہیں. آپ کو نہیں معلوم, ہم کو نہیں معلوم کہ انسان کب کس وقت کس سبب سے مرے گا, کیونکہ تقدیر جو ہے یہ اندھیری ہے, اندھیر رات ہے. آپ کو اور ہم کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی. اللہ نے کیا کیوں کیسے وہ جانتا, ہم اور آپ نہیں جانتے, اس لیے اس کے پیچھے بھی نہیں پڑنا ہے. بس تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے, اگر ہم علاج کرا رہے ہیں اگر تقدیر میں ہے تو صحیح ہو جائے گا, نہیں ہے اگر موت اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھی ہے تو اس میں وہ مر جائے گا. اور آخری چیز جو موت کے تعلق سے یہ 5 چیزوں کے بات یہ ہے کہ ہم موت کے تعلق سے اتنی غفلت میں کیوں ہیں, موت کے تعلق سے اتنی غفلت میں کیوں ہے. اس کا ریزن میں ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے صرف 2 چیزیں ملی کہ ہم اور آپ موت سے غافل کیوں ہیں, بے پرواہ کیوں ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مرا ہم اس کو دفناتے ہیں, قبرستان بھی جاتے ہیں, جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی موت سے غافل رہتے. کیوں؟ پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ماخذ ہے وہ ہے حب الدنیا, دنیا سے محبت. حدیث ہے ابو داؤد کی, علامہ البانی نے صحیح کرا دیا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوسف الغما وانتدع علیکم کما تدع العقلۃ الى سقطها, کہ قریب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام امتیں دوسرے مذاہب کے ماننے والے تجھ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے. اگر دعوت ہو تو دیکھیں کیسے لوگ بھیڑ لگا کے دوڑ کے پہنچتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ چاروں طرف سے تمہیں کھانے کے لیے نگلنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے. کہنے والے سوال کرتے ومن قلۃ نحن یومئذ, کہ اللہ کے نبی اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی اس لیے لوگ ہمیں نگلنے کی کوشش کریں گے, مار کاٹ کر کے کھا جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں نہیں, پر انتم یومئذ کثیر, تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت خسو خاشت کے مانند, جو سیلاب کے پانی پر کچرے آ جاتے ہیں اس کے مانند تمہاری حیثیت ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلِيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ, تمہارا روب, تمہارا خوف, تمہارا ڈر جو تمہارے دشمن کے سینوں میں تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا. وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ. صحابہ رسول کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا سے محبت, موت سے نفرت. یعنی ہم دنیا کے پیچھے اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ موت کو بھی بھول جاتے ہیں, موت سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم موت سے غافل ہو جاتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث جو بخاری شریف کی ہے فرماتے ہیں لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا و طول الامل. کہ ایک بوڑھا آدمی جو قبر میں پہنچ چکا ہو, ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ایک پیر قبر میں ہے, اس کی بھی دو چیزوں میں دل جوان رہتا ہے. ایک ہے حب الدنیا و طول الامل, لمبی آرزو میں اور دنیا کی محبت. اسی دنیا کی محبت اور لمبی لمبی آرزو کی وجہ سے, خواہشات کی وجہ سے ہم موت سے غافل ہیں, بے پرواہ ہیں. ہمیں موت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کون مرا کون جیا. اسی وجہ سے ہمیں موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. آخری چیز جو موت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ جہالت, نادانی. اکثر ہم میں سے ہر کوئی دھوکے میں ہے کہ اگر جوان ہے تو سوچتے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں, مریں گے تھوڑے, بڑھاپے میں ہمیں موت آئے گی. اور دوسری بات, قرآن و سنت سے دوری, صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں اس سے ناواقفیت, اسی طریقے سے آخرت سے غفلت, اور جو موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں. اگر ہم ان تمام چیزوں پر نظر ثانی کریں, یاد کرتے رہیں, تو یقیناً یاد رکھیں موت ہمارے سامنے ہوگی. موت کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے, نہیں بھول سکتے. اور جب ہم موت کو نہیں بھولیں گے تو یاد رکھیے ہم دنیا سے بھی اتنی محبت نہیں کریں گے. میں نے موت کے تعلق سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اور بہت اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہر 4-6 مہینے میں موت کے تعلق سے کچھ چیزیں, اسی طریقے سے آخرت اور عالم برزخ میں جو قبر کے جو آداب ہے, سزائیں ہیں, اس تعلق سے بیان ہوتے رہنی چاہیے تاکہ انسان کو ڈر اور خوف پیدا ہو, اور جو دنیاوی محبت ہے اس سے انسان کو نفرت پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے محفوظ اور مامون عطا فرما, کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں جو مریض ہے, بیمار ہے, اللہ تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. جو مقروض ہے اللہ تو ان کے قرضے کو ادا کرنے کا اسباب مہیا عطا فرما. الہ العالمین, جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما. الہ العالمین, جو بے نمازی ہے اللہ تو انہیں پکا سچا نمازی بنا. الہ العالمین, جو بے راہ روی کے شکار ہے اللہ تو انہیں راہ صراط مستقیم پر گامزن عطا فرما. الہ العالمین, جو ہماری مائیں اور بہنیں پردہ نہیں کرتے اللہ تو انہیں کما حق ہو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو بے پردہ گھوم رہے اللہ تو انہیں بھی پردہ کے ساتھ گھر کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرما. اور جو ہماری بچیاں, بہن, بیٹیاں جوان ہو چکے اللہ تو ان کے نیک رشتہ عطا فرما اور ان کے لیے ازواج مہیا عطا فرما. ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ اور مامون عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں جو مر چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما, ان کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین, دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تو ان کی طرف سے غیبی مدد فرما, ان کے حال پر رحم فرما اور ظالموں کو نیست نابود فرما. الہ العالمین, تو جو کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں, اور تو جہاں روک دے اللہ تو اسے کوئی دینے والا نہیں. لہذا الہ العالمین, تو غفار ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تو غافر الذنب ہے اللہ, تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین, تو ستر العیوب ہے, ہم خطا کار ہیں, گنہگار بندے ہیں اللہ, تو ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما. الہ العالمین, تو رحیم ہے, کریم ہے اللہ, تو ہم پر رحم فرما, ہم پر کرم کے نزول فرما. الہ العالمین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سلم وتسليما كثيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظم مسارہ ابو ناظم جلسہ سے گزارش ہے کہ دعا کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان فرمائیں اب جلسے کا اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے اب عورتوں سے سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی اجتماع کا اعلان کیا جائے آپ لوگ ضرور بازو تشریف لائیں اور سواریوں کا بھی نظم رہتا ہے اس سے بھی جو فائدہ اٹھائیں اب جو ہے دعا پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک